إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله أما بعد عزیز سامعات، آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے توبہ و استغفار۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ جس سے روزی میں برکت آتی ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں جس سے روزی کی تنگی، انکم کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے اور وہ ہے توبہ و استغفار۔ توبہ وہ عمل ہے جو انسان غلطی کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی مانگتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ توبہ وہ عمل ہے جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے کہ اے رب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ استغفار کرتا ہے، اور استغفار وہ عمل ہے جب اس سے وہ غلطی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو، میں اس گناہ کو واپس نہ دہراؤں۔ یعنی وہ کلام اپنے رب سے کرتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے اپنے دل میں کہ ہاں مجھ سے اب یہ غلطی ہو گئی ہے، میں اسے اب واپس نہیں دہراؤں گا۔ عزیز سامعات، توبہ و استغفار ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہماری اتنی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی ہم اس کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے کہ توبہ و استغفار ہے کیا۔ آخر توبہ و استغفار اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر ہم اسے اپنا لیں لیکن ہم اس کا مطلب جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے لے کر 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ذرا سوچئے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر گناہ سے پاک تھے، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، جب وہ اللہ سے رو رو کر دعا کرتے 100 مرتبہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو پھر ہم سب کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ہم سب کیوں استغفار نہیں کرتے؟ آخر ہم اتنے نیک ہیں کیا؟ نہیں، بلکہ زندگی کے دن بیتتے جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آخر کیوں؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے۔ توبہ و استغفار روزی اور رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اس کی دلیل ہے۔ سورہ نوح، سورہ نمبر 71، آیت نمبر 10 سے 16 تک اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو میری طرف دعوت دو، انہیں حکم دو کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، اپنی قوم کو دعوت دی، کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، لیکن ان کی اتنا سمجھانے کے بعد بھی ان کی قوم نے ایمان نہیں لایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے ایک دریافت پیش کی، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہے، آخر تو ان پر عذاب نازل کر دے۔ پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اے اللہ، میں نے انہیں اتنی بار تیری طرف
نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔